شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں اور شروع کرتے ہیں اسی کے ساتھ آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے ایک لسنر نے، جو کہ کوٹ مومن میں رہتے ہیں لیکن اپنا نیم آن ایئر نہیں کرنا چاہتے۔ کہتے ہیں کچھ پرائیویسی ہے جس کی وجہ سے میں اپنا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کے ساتھ اپنے نانا ابو کی زندگی کے واقعات شیئر کروں گا، جو کہ آپ کے لسنرز ریگولر 5 ایپیسوڈ ان کے ساتھ شیئر ہوں گی، جن میں سے ایک ایپیسوڈ آج میں شیئر کروں گی اپنے لسنرز کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے نانا ابو جیسے لوگوں کو شوق ہوتا ہے ڈاکٹر بننے کا، انجینئر بننے کا، اسی طرح میرے نانا ابو کو شوق تھا کہ وہ جنات کے اوپر ریسرچ کریں۔ 10ویں کلاس تک انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی سفر میں رکھی۔ ان کے متعلق یہ چیز مشہور تھی کہ بچپن میں ہی وہ بہت معزز تھے۔ ان کا جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کار تھا، بولنے کا، بڑوں کے ساتھ برتاؤ کا، چھوٹوں کے ساتھ پیار کا، وہ بہت الگ تھا۔ ان میں کچھ الگ ضرور تھا جو کہ ان کو سب سے الگ دکھاتا تھا۔ وہ بہت زیادہ یوں مانے کہ ڈیسنٹ انسان تھے۔ بڑے بچپن میں بھی ان کو سب کہتے تھے کہ تم ابھی بچے ہو اور تم اتنے ڈیسنٹ ہو کہ اس طرح کوئی بڑا بھی بہت کم ہوتا ہے۔ وہ شروع سے کہتے تھے کہ میں جنات کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، ان کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ 10th کلاس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایسا سفر شروع کیا جو کہ ناقابل یقین ہوگا۔ آپ کے لسنرز اس کو سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ نانا ابو کی زندگی کے کچھ خوفناک واقعات جو کہ میں آج شیئر کروں گا اور باقی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو شیئر کرتا رہوں گا۔ میرے نانا ابو 10ویں کلاس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ پیدل سفر کرتے تھے، جو کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ان کی ڈیتھ کو ہوئے بھی 40 سال گزر چکے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نانا ابو نے پھر پیدل سفر شروع کیا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا۔ سب ان کو کہتے تھے کہ تم اکیلے رات کے ٹائم سفر کرتے ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہتے تھے کہ مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا، میرے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں جس سلسلے میں نکلا ہوں میں اپنا مشن ضرور پورا کروں گا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مشن اس طرح پورا کیا کہ وہ جنگلوں سے گزر کے جاتے تھے، اور ان کا جو وہ سفر تھا اس میں ان کے ساتھ واقعات پیش آئے۔ نانا ابو نے وہ سارے واقعات ایک ڈائری میں اتارے جو کہ میں آپ کی اور آپ کے لسنرز کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان میں سے جو پہلا واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا وہ پہلا سفر تھا جو میں نے شروع کیا۔ میں نے حفاظتی تعویذ گلے میں پہنے اللہ کے نام کے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حفاظتی صورتیں پڑھی، اپنے ارد گرد حصار کیا اور اپنے سفر کو شروع کیا۔ میرا سفر شروع تھا، میں پہلی دفعہ جو سفر پر گیا تو میں اپنے کزن کے گاؤں میں گیا، جو کہ میرے گاؤں سے تقریباً 35 سے 40 منٹ کا وہ سفر تھا۔ اتنا تھوڑا سفر جو کہ میں نے پہلے اختیار کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی ایج میں چھوٹا تھا اور میں اپنا بھی خیال رکھنا چاہتا تھا، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جتنا ہمت اور شوق میں اپنے اندر رکھتا ہوں، کیا اتنا ہمت اور شوق حقیقتاً میرے اندر ہے یا نہیں۔ یہ اب جو میرے لسنر جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کیا، یہ اب اپنے نانا ابو کی ڈائری سے وہ کہتے ہیں کہ لفظ با لفظ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے اس طرح کیا کہ میں نے سفر شروع کر دیا۔ رات تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اپنے گھر کہہ کر آیا تھا کہ میں یہ رات اپنے کزن کے ساتھ رہوں گا۔ گھر والوں کے لاکھ منع کرنے پر میں چلا گیا، اور جیسے ہی میں گیا اور اپنے کزن کے پاس پہنچنے کے لیے مجھے اب جنگل کا راستہ اختیار کرنا تھا۔ پہلے زمانے ہوتے تھے اور ہر چیز جنگل کی طرح ہی ہوتی تھی، آبادی بہت کم ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا، اور ابھی میں راستے میں گیا ہی ہوں تو مجھے دور سے کچھ آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ اب وہ جو آگ جل رہی تھی اس کو دیکھ کر میں اس کی طرف متوجہ ہونے لگا، اور
لسنرز ابھی میں نے اسٹوری کو تھوڑا اسٹاپ کیا تھا اور باہر ٹی وی لانچ میں ہم لوگوں کا ایک صوفہ پڑا ہوا ہے اور سپرنگ والا صوفہ ہے اور باہر کوئی بھی نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ سپرنگ والا صوفہ خود بخود پریس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے. ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں. اس کے اوپر کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جن کو کوئی ہلا رہا ہے مسلسل، جبکہ ٹی وی لانچ میں کوئی بھی نہیں ہے، سب اپنے رومز میں. یعنی وہ اسٹوری شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دور سے مجھے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی اور اس آگ کو میں دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا. سردیوں کا موسم تھا اور میرا دل تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آگے جاؤں اور اپنے ہاتھ وغیرہ آگ کے اوپر کروں، مجھے کچھ سکون آئے. اب میں چلتا جا رہا ہوں، جیسے جیسے چلتا جا رہا ہوں وہ جو آگ ہے وہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے. بنسبت کہ میں اس کی طرف پہنچوں وہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے. اب میں نے آیت الکرسی پڑھی. آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے میں آگے کی طرف گیا تو میں اس آگ کے قریب پہنچ گیا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے ارد گرد 4 سے 5 خواتین بیٹھی ہیں جنہوں نے اپنے چہرے گھونگھٹ سے چھپائے ہوئے ہیں. میرے دل کو کچھ حوصلہ ہوا اور میں نے ان کے قریب جا کر اپنے ہاتھ آگ کے اوپر کر دیے اور مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا. ڈر مجھے اس صورت میں لگ رہا تھا کہ کہیں یہ اغوا کار عورتیں نہ ہوں. ان وقتوں میں بھی یہ ڈر ہوتا تھا لسنرز، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی مجھے پکڑ نہ لے اور میرے گھر والوں کو تو پتہ نہیں لگ سکے گا. باقی ان کو کسی چیز کا وہ کہتے ہیں کہ ڈر نہیں تھا، ڈر صرف یہی تھا. تو میں اپنے ہاتھ جیسی آگ کے اوپر سیکنے لگا ہوں، اچانک سے ایک عورت نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا اور جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا وہ انتہائی خوفناک تھا. لمبے لمبے اس کے دانت جو کہ بالکل اس کے منہ سے نیچے کی طرف جا رہے تھے، آنکھیں سرخ لال تھیں اور چہرہ اس طرح تھا کہ جس طرح اس آگ میں کالا دھواں اٹھتا ہے. اس کو دیکھ کر ایک دفعہ تو میں چونک گیا اور میرے جو منہ کے الفاظ تھے وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے. مجھے آیت الکرسی تک بھول گئی. باری باری ان سب عورتوں نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹائے. وہ سب عورتیں ایک ہی شکل کی تھیں اور انتہائی خوفناک تھیں. اچانک سے میرے منہ سے اللہ اکبر نکلا اور اس کے بعد میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی. بنسبت اپنے دوست اپنے کزن کے گاؤں کی طرف جانے کے میں نے اپنے گاؤں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. اس ٹائم میری جو ایج تھی وہ 14 سے 15 سال تھی. میں بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور اپنی حویلی کے اندر جیسے ہی داخل ہوا تو نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا. ہم لوگوں کے نوکر باہر ہی تھے. انہوں نے باہر جیسے ہی شور کی آواز سنی، میں شور مچا رہا تھا بہت. انہوں نے میری آواز سنی اور وہ باہر آئے. انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے اٹھا کر اندر لے گئے. نانا ابو کے بقول کہ ان کے ابو اس ٹائم باہر نکلے اور انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے، نانا ابو کے بھائیوں نے ان کو اٹھا کر گھر لے آئے. بہت زیادہ بخار تھا، طبیعت بہت خراب تھی. کچھ دیر کے لیے تو بے ہوش تھا، لیکن اس کے بعد مجھے جیسے ہی ہوش آئی تو میں نے اپنی آنکھیں کھولی. مجھے یہی تھا کہ شاید اب میں اس دنیا میں نہیں ہوں. اپنے ارد گرد سب کو پا کر مجھے ایک اطمینان محسوس ہوا اور میں نے جھٹ سے پوچھا کہ مجھے ادھر کون لے کر آیا ہے. میں یہ بھول چکا تھا کہ میں خود ہی بھاگ کر حویلی کی طرف آیا تھا. یاد صرف اتنا ہی تھا کہ خوفناک شکل کی عورتیں جو کہ بالکل میرے سامنے تھیں، میرے قریب تھیں، اب وہ میرے اوپر حملہ ہی کرنے لگی تھی. تو اللہ اکبر کہہ کر میں ادھر سے بھاگ نکلا. جس پر نانا ابو کے ابو نے یہ کہا کہ تم نے بہت غلطی کی ہے، آئندہ ایسا مت کرنا. کافی مجھ پہ غصہ بھی ہوئے. میرا گھر سے باہر نکلنا بند ہو گیا. اس کے باوجود میں چھپ چھپ کر رات کے ٹائم اپنے نوکر کو اس چیز پر آمادہ کرتا تھا کہ تم میرا ساتھ دو اور مجھے اکیلے کچھ دیر سفر کرنا ہے. نوکر ان کا ساتھ دیتا تھا. ان کے والد کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ نوکر ان کا ساتھ دیتا ہے. انہوں نے اس نوکر کی بھی پٹائی کی اور نانا ابو کی بھی پٹائی ہوئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر بھی اپنے سفر کو جاری رکھا. پڑھائی جو کہ پہلے چھوڑ دی تھی. اور اس کے بعد وقت گزرتا گیا، عمر بڑھتی گئی. اب میچور ہو گیا تھا میں. اور اس کے بعد میں نے اپنی جو زندگی کا رخ تھا وہ اپنے گاؤں سے ہٹا کر شہر کی طرف کیا. نانا ابو کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ لاہور کی طرف چل پڑے.
لاہور میں گئے، داتا صاحب کی نگری پر پھرے، اور ادھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کافی اللہ کی عبادت کی۔ اللہ کی عبادت میں مجھے اتنا شوق پیدا ہوا، میں نے اتنی اللہ کی عبادت کی کہ اس میں مجھے ہر چیز نظر آنے لگی، مجھے جنات نظر آنے لگے۔ باقاعدہ طور پر داتا صاحب کے اوپر جب میں عبادت کرتا تھا، خاص کر درود ابراہیمی پڑھتا تھا، تو ادھر میں نے اپنی آنکھوں سے کئی چیزیں دیکھی۔ میرے لسنر مجھے یہ کہتے ہیں کہ کل آپ نے ایک بات کی تھی کہ درود شریف کے اندر دنیا کے اسرار چھپے ہیں۔ آپ کی یہ بات مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کی، اور میرے نانا ابو نے بھی یہ چیز کتاب میں لکھی ہے اپنی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر شاید آپ یہ بات ذکر نہ کرتی تو میں آپ کے ساتھ اپنے نانا ابو کی بک کبھی بھی شیئر نہ کرتا۔ بہت شکریہ آپ کا، جو بھی میرے بھائی یہ سٹوری شیئر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نانا ابو نے بتایا کہ درود ابراہیمی نے میرے اندر ایک شوق اور ذوق پیدا کر دیا۔ میں داتا صاحب پر جا کر درود ابراہیمی پڑھتا اور جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ اب جنات میرے سامنے واضح ہو چکے تھے، وہ میرے تقوی کو دیکھ کر مجھے ادب سے جھک کر سلام کرتے تھے۔ ایک روز جنات کے ایک گروپ سے میری ملاقات ہوئی، وہ داتا صاحب کی نگری میں ان کی نگری کو دیکھنے کے لیے، ان کو سلام پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو یہ کہا کہ اے نوجوان لڑکے، ہم تجھے جھک کر سلام کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی زندگی، اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ تو جنات کو ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ اگر تو ہم پر یقین کرتا ہے، ہم مسلمان جنات ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور ان کے ولیوں کو مانتے ہیں، تو چل ہماری دنیا میں، ہم تجھے اپنی دنیا دکھاتے ہیں۔ ہم تجھے اتنا بتا دیں کہ ہم تجھے اسی روپ میں نظر آئیں گے جس روپ میں تجھے باقی انسان نظر آتے ہیں۔ نانا ابو کہتے ہیں کہ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں بند کر دیں، اور اب آنکھیں کھلنے پر سارا منظر بدل چکا تھا، سب کچھ چینج ہو چکا تھا۔ میں ایک ایسی دنیا میں تھا جو کہ کسی جنت سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن جنت تو بہت خوبصورت ہے۔ جنت کا تو مطلب ہی یہی ہے، نہ دکھنے، نہ سوچنے والی، اور نہ اس کے متعلق کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ اس کو سوچ سکتی ہے، کوئی دماغ اس کو سوچ نہیں سکتا جب تک ہم اس کو حقیقتاً دیکھ نہیں لیں گے، اور اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں بہت تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہوگی۔ خیر، نانا ابو کہتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں مجھے ایک جنت کا منظر لگ رہا تھا، سرسبز شاداب کھیت، پہاڑ، ان میں نہریں چل رہی تھیں، اور میرے ارد گرد کچھ بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بزرگ لوگ اب میری طرف متوجہ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے ابن آدم، ہم تجھے جھک کر سلام کرتے ہیں، تو نے تقوی کی انتہا کر دی ہے۔ اب تو بتا کہ تو ہماری دنیا میں کیوں آنا چاہتا تھا؟ نانا ابو نے کہا کہ میں تم لوگوں کے متعلق شروع سے جاننا چاہتا تھا، جس پر ایک بزرگ جن نے کہا اس کے متعلق ہم جانتے ہیں، اور ہم تجھے اب سب کچھ دکھائیں گے جو تو چاہتا ہے۔ نانا ابو نے کہا کہ اس ٹائم مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے، مجھے اپنے گھر کی طرف جانا ہے، میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں تم لوگوں سے دوبارہ ملاقات کیسے کر سکتا ہوں؟ جس پر انہوں نے نانا ابو سے کہا کہ تم ہر جمعرات اور جمعے کو داتا صاحب کی نگری ان کے مزار پاک کے پاس آ جانا اور درود ابراہیمی پڑھنا، اور ہم تمہیں اپنا آپ دکھا دیں گے۔ یہ سن کر بات نانا ابو کافی خوش ہوئے، اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ نانا ابو نے اپنی آنکھیں بند کی، اور کچھ ہی لمحے کے بعد وہ داتا صاحب کے دربار پر بیٹھے تھے۔ گھر گئے، سب کو یہ واقعہ بتایا، اپنی کتاب میں لکھا، جو کہ لکھا ہوا آپ تک پہنچا رہا ہوں میں۔ اور نانا ابو کو ان کے والدین نے کافی ڈانٹا، کہا کہ یہ کیا نیا کام تم نے شروع کر دیا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے اس چیز سے روکو گے تو شاید میں ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ مجھے تنگ مت کرو، میری لائن اور دنیا کچھ اور ہے، تمہاری دنیا کچھ اور ہے۔ میں جس راستے پہ چل نکلا ہوں اس سے واپسی ناممکن ہے۔ گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ تم شادی کرو۔ نانا ابو نے بڑی مشکل سے، وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کی شادی ہوئی، اور شادی جب ان کی ہوگی تو ان کے ہاں اللہ پاک نے بچے دیے۔ ان کی کتاب میں جو چیز لکھی ہے اس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ ان کے یہ لائف جب کمپلیٹ ہو گئی، سرکل کمپلیٹ ہو گیا،
شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، تو انہوں نے اس سرکل کے دوران اپنی اس لائف کو تھوڑا سٹاپ کر دیا. اس لیے سٹاپ کر دیا کہ اپنی بیوی کو دیکھا، اپنے بچوں کی طرف دیکھا. ان کو کسی نے یہ کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اشارہ ہوا تھا کہ جب تک بچے تمہارے بڑے نہیں ہوتے تم اس چیز کو سٹاپ کر دو. اور انہوں نے پھر وہ چیز سٹاپ کر دی. جیسے ہی بچے ان کے کالج گوئنگ ہو گئے، اپنے اپنے کاموں میں ہو گئے، تو انہوں نے پھر یہ کام شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سی ایسی مخلوقات کو دیکھا ہے، لاہور، کراچی، مختلف شہروں کے نام ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ادھر انہوں نے جنات کے باقاعدہ طور پہ ٹھکانے دیکھے، انہوں نے شیئر کیے ہیں اپنی بک میں، اپنے تجربے، اپنے واقعات شیئر کیے ہیں. آج لسنر میں تھوڑی ہی سٹوری شیئر کروں گی. انشاءاللہ کل اپنے اس ان نون لسنر جنہوں نے اپنا نیم مینشن نہیں کیا ان کی باقی سٹوریز بھی شیئر کروں گی. اگر میرے لسنر کہتے ہیں کہ اگر جنہوں نے مجھے سٹوری شیئر کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے لسنرز کو یہ سٹوری پسند آتی ہے اور وہ یہ واقعات مزید سننا چاہتے ہیں، نانا ابو کی کہانی ہے، تو میرے ساتھ شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک دیں کومنٹ باکس میں، تو میں ان کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تو لسنرز آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ سٹوریز مزید آپ سننا چاہتے ہیں. جنات کے ٹھکانے آج پارٹ 1 ہے، تو مزید جنات کے ٹھکانے کدھر کدھر ہیں؟ آج لاہور شہر کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد وہ اور بھی شہروں کا ذکر کریں گے، تو آپ کومنٹ باکس میں بتانا. میرے اس چینل کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں. قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کریں. اس جو ٹائم ہے وہ 3 بجنے والے ہیں لسنرز، اور میں روز اسی ٹائم پر سٹوری ریکارڈ کرتی ہوں. ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، خاموشی نے اپنے ڈیرے لگائے ہوتے ہیں، اور سردیوں کا موسم یہ اپنے اندر ہی ایک پرسراریت اور تنہائی رکھتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ نہ دیکھنے والی مخلوقات اس ٹائم باہر گلیوں میں گھوم رہی ہوں گی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ لسنرز.